اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں اس کی مخلوق کے لیے درد اور احساس ہو۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ اگر نیک اور مخلص بننا چاہتے ہو تو شبنم کے قطروں کی طرح شفاف ہو جاؤ۔ آپ کا معمولی سا صبر خوشیوں کے 1000 راستے بنا سکتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ کرے آپ کے آنگن میں آپ کے ماں باپ کے قدموں کی چہل پہل ہمیشہ رہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ جو لوگ سب کی فکر کرتے ہیں اکثر ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دل کا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے جاتا ہے۔ تعلق روح کا ہو تو دل نہیں بھرا کرتے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کو نہیں بلکہ اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون آپ کے پاس رہ جائے گا لیکن انسان چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، پھر تصویروں میں ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ تیری بارگاہ میں اے اللہ میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، ہنسنے والوں کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کون چاہتا ہے اپنوں سے دور ہونا، مگر وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ اے اللہ، میں آپ سے اچانک کی خیر کی خبروں کا سوال کرتی ہوں اور اچانک کی بری خبروں سے پناہ مانگتی ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہیں۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسوؤں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ آپ شکایتیں کرنا بند کر دیں، مشکلوں اور مصیبتوں کے دروازے آپ پر بند کر دیے جائیں گے۔ لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے زبان کھولیں، آپ کے لیے خوشیوں کے بازار کھول دیے جائیں گے۔ مائیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں، ہر خوشی اور ہر غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آنسو بن کر جی اٹھتی ہیں۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ رب کے فیصلوں کو رب ہی جانے، مومن تو بس وہ ہے جو انہیں دل سے مانے۔ زیادہ حسد کرنے والے کی حسرتیں زیادہ اور برائیاں دوگنی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ یا اللہ، ہم مایوس نہیں ہیں مگر تھک گئے ہیں، تو ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ کوئی آپ کو جتنا بھی برباد کرنے کی کوشش کر لے مگر جب تک اللہ کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے کوئی بھی آپ کو برباد نہیں کر سکتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے، آمین۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسرے کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ جو سہنا سیکھ جاتے ہیں وہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں، سازشیں کرنی پڑیں۔ میرے بعد اگر کسی کو مجھ جیسا پاؤ تو میرے بعد کسی کے ساتھ مجھ جیسا مت کرنا۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ آندھی اور طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں بہترین تحفہ ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں ہے۔ تمہارے پاس میرے سوا سب کچھ ہے، میرے پاس تمہارے سوا کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ، جو تو نے دیا اور جو تو نے نہیں دیا اور جو تو نے دے کر واپس لے لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے دیا وہ تیری نعمت اور جو تو نے نہیں دیا وہ تیری حکمت اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ تیرا امتحان۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا غرور سے۔ آج کا انسان صرف دولت کو ہی خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔